بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو. صافی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. تھینک یو سنا. صافی صاحب آج کل بڑی آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ, اور بڑا شیئر بھی کرتے ہیں, کبھی کچھ کھاتے ہوئے کبھی کچھ ملتے ہوئے. ابھی ریسنٹلی آپ نے مولانا صاحب کے گھر میں کچھ کھانا بھی کھایا تھا, ہم نے اس کی بھی تصویر دیکھی تھی. لیکن ابھی بڑی امپورٹنٹ آپ کی ان سے ایک اور ملاقات ہوئی ہے, تو آخر کھچڑی کیا پک رہی ہے وہاں, ہمیں بھی کچھ شیئر کریں ہم سے. کھچڑی سے یاد آیا, آپ کھایا تو آپ نے پینڈا تھا ویسے, کھچڑی تو میں ویسے ہی کہہ رہی کھچڑی ہوں. تو وہ پکا رہے ہیں نا جن کے ہاں ہم آتے جاتے ہیں. لیکن مجھے یاد آ جائے کہ آپ نے بھی نجم سیٹھی کی طرح کوئی چڑیا پالی. نہیں لیکن خبریں کیا ہیں ویسے؟ وہ ظاہری بات ہے, ہم جرنلسٹ ہیں, خبر لینے کے پیچھے پھرتے ہیں. تو مولانا کے پاس بھی اس لیے حاضر ہوتے ہیں, اور ویسے بھی مولانا کی گپ شپ بھی بڑی مزیدار ہوتی ہے. اور یہ باقی صاحبان تو کچھ لاہور میں ہیں, کچھ کراچی میں ہوتے ہیں, اور مولانا صاحب جب آ جاتے ہیں اسلام آباد آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ذرا لفٹ بھی کراتے ہیں اور ملتے بھی ہیں. اچھا ہاں, تو آج میں ان کے پاس پھر حاضر ہوا تھا, تو ابھی وہیں سے آ رہا ہوں. یہ بتائیں کہ اب مولانا صاحب آپ نے جیسے خود کہہ دیا کہ اسلام آباد میں ہیں, اور کئی لوگوں کو اب بلا بھی رہے ہیں, یا ان کی کوشش ہے کہ اسلام آباد آئیں, تو یہ جو عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر وہ بڑے کہہ رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں اور بڑا اچھی خوشخبری بھی لے کے آئیں گے, آخر یہ کسی کانکریٹ شکل میں آ چکی ہے یہ چیز کہ ہونے جا رہی ہے, یا صرف ہوائی باتیں ہیں یہ؟ نہیں, اس کے بارے میں تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کل جو جرنلسٹ آئے تھے ان کے پاس ایک گروپ آیا تھا, ڈیفنس کارسپونڈنٹس تھے اور کچھ اور جرنلسٹ تھے. تو انہوں نے کہا کہ آف دا ریکارڈ گپ شپ ہو رہی تھی, تو اس میں کہتے ہیں یہ 48 آورس کی اور 72 آورس کی وہ گپ شپ میں لائٹر ٹون میں بات ہوئی. جو اصل ایک تو یہ کہ جو کچھ طے ہوگا اصل میں وہ یہ کہ ان سب جماعتوں کی ایک مشترکہ کمیٹی بنائی گئی تھی. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ANP, PDM میں شامل جو دیگر جماعتیں ہیں, پختونخوا ملی عوامی پارٹی اختر مینگل صاحب کی, اس پہ کچھ قانونی ماہرین بھی انہوں نے ڈالے تھے کہ کیا وہ موڈیلٹیز طے کریں کہ کب عدم اعتماد لائیں, صرف اسپیکر کے خلاف پہلے لائیں, یا پہلے وزیر اعظم کے خلاف لائیں, یا دونوں کے خلاف ایک ساتھ لائیں, کس وقت لائیں. تو یہ ساری موڈیلٹیز اس کمیٹی نے فائنل کر دی ہیں, ٹھیک, اور وہ کل انہوں نے اپنی قیادت کو پیش کر دی ہیں, یعنی مولانا فضل الرحمان کو, نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب وغیرہ کو. تو نواز شریف صاحب نے اختیار دے دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور زرداری صاحب کو کہ بس آپ لوگ فیصلہ کریں جس دن ٹیبل کرنا ہے. تو آج ابھی جب ہمارا یہ پروگرام آن ایئر ہوگا تو مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی ملاقات ختم ہو چکی ہوگی یا جاری ہوگی. تو اس میں یہ طے ہونا ہے کہ کس دن ٹیبل کرے. میں نے جو اندازہ لگایا ہے سب کی گفتگو سے, تو میرے خیال میں جو کمنگ ویک ہے, یعنی جو منڈے سے شروع ہو رہا ہے, تو اسی کے درمیان میں ہی کسی دن وہ اسمبلی اجلاس کے لیے بھی ریکوزیشن دیں گے. اور اسمبلی اجلاس, اب اس میں بھی دو تجاویز ہے, ایک یہ کہ اسمبلی اجلاس کے لیے ریکوزیشن بھی دے دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نو کانفیڈنس موشن بھی ادھر جمع کیا جائے. دوسری تجویز یہ ہے کہ اسمبلی اجلاس بلایا جائے, اور پھر اس کے بعد آفیشلی تو خیر ادھر ہی ٹیبل ہوگا. تو یہ ہے میرا کہ اسی ہفتے میں, یعنی منڈے سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے, نہیں نیکسٹ ویک آپ کے خیال میں اس بڑا میں کسی امپورٹنٹ ہے. دن وہ کریں گے, کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں یہ لوگ خفیہ بھی رکھتے ہیں, ایلیمنٹ آف سرپرائز بھی رکھتے ہیں, کیونکہ دوسری پارٹی بھی تو اپنی حرکتیں کرے گی. مثلا اب اسپیکر ان کا ہے, اور اسد کیسر صاحب جو ہے وہ تو خان صاحب کے بڑے تابعدار بھی ہیں, تو مثلا وہ اجلاس نہیں بلائیں گے, پھر اجلاس بلا لیں گے تو اجلاس بلا کے فوراً کوئی تلاوت کے بعد کوئی رولا ڈال دے کہ یہ لوگ اس کو ٹیبل نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے اپوزیشن بھی تھوڑا سا ایلیمنٹ آف سرپرائز وہ رکھ رہی ہے. البتہ جو دیگ انہوں نے بنانی تھی یا کھچڑی,
وہ پک گئی ہے, بنا چکے ہیں, تعداد ان کی پوری ہو چکی ہے. اچھا تعداد کے اوپر میں بعد میں آتی ہوں, کیونکہ یہ ہمیشہ تعداد کسی وقت کچھ ہوتی ہے لیکن جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو اس میں بڑا فلکچویٹ کرتی ہے. یہ آپ بتائیں کہ آخر یہ جو اپنا سارا کچھ سیٹ اپ بنا رہے ہیں, اس میں ان کی میٹنگز چودھری برادران سے بھی ہوئیں, پھر شہباز شریف صاحب بھی ملے, خان صاحب بھی ان کے گھر پہ پہنچ گئے. اچھا ہمیں 2 دن پہلے تک لگ رہا تھا کہ بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ آیا, آج کچھ اور سٹیٹمنٹ ان کا آیا. وہ خود کنفیوز ہیں یا وہ جان بوجھ کے جو اصل ان کے دل میں ہے وہ سامنے نہیں لا رہے ہیں؟ نہیں, اس وقت چودھری برادران ایک تو مزہ لے رہے ہیں, دوسرا وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. اب دیکھیں وہ سب کو اپنی اہمیت بھی جتا رہے ہیں نا. مثلاً یہ مونس الہی تھے, اب 2-2.5 سال تڑپایا وزارت کے لیے ان کو عمران خان صاحب نے, اور بات کیا کرتے تھے کہ جی یہ کرپٹ ہے, میں اس لیے ان کو وزیر نہیں بنا رہا ہوں. چودھری صاحبان نے کئی مرتبہ اس پہ احتجاج بھی کیا, علیحدہ ہونے کی دھمکی بھی دی تھی, ان کو وزیر نہیں بنا رہے تھے. تو اور آج اب اس روز بھی ان کی تعریف کی, باقی سب کچھ بھی کیا, اور آج ان سے 1 to 1 ملے مونس الہی سے. اور اسی طرح چودھری صاحب اللہ ان کو صحت دے, اب تو وہ کافی بہتر ہو گئے ہیں, لیکن پچھلے دنوں شدید ترین بیمار ہوئے تھے. اس وقت عمران خان صاحب ان کی عادت کے لیے نہیں گئے. اگر یہ دوسرے نہیں گئے تو وہ تو مخالفین تھے, چلو انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا, اور اس میں اکثر گئے بھی تھے عادت کے لیے. مثلا مولانا فضل الرحمان اس وقت ان کی عادت کے لیے گئے تھے, وہ سماجی تعلقات کی وجہ سے, لیکن عمران خان نہیں گئے تھے. تو ابھی ہر کوئی جا کے جو ہے ان کی قدم بوسی کر رہے. تو ایک تو وہ اس صورتحال کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. دوسرا وہ دونوں طرف مثلا کسی کے ساتھ کٹی نہیں کر رہے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ امپائر تو نیوٹرل ہو گیا ہے. ابھی تک تو ان کی ساری سیاست کو امپائر چلا رہا تھا, تو ان کی ڈائریکشن تھی کہ عمران خان کے ساتھ رہنا ہے. اور میں ان کے اور MQM کے اتحاد کو کہتا ہوں کہ یہ اتحاد بالجبر ہے جو ان سے کروایا گیا تھا عمران خان کے ساتھ. تو اب امپائر کی طرف سے کسی طرف کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, تو ایک تو امپائر کی طرف سے ڈائریکشن کا انتظار کر رہے تھے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی امپائر نیوٹرل ہے, تو اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائڈ ان کا پلڑا باری ہوتا ہے تو وہ وزن ادھر ڈال دیں گے, اور وہ پھر اگر حکومت کا پلڑا باری ہوتا ہے تو وزن ادھر ڈال دیں گے. اس لیے اب جو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ زرداری صاحب سے ملاقات کی, مولانا سے ملاقات کی, شہباز شریف سے ملاقات کی, یہ سب کچھ ہوا. اور درونی خانہ انہوں نے اپنے ڈیمانڈز بھی رکھے, اور مولانا نے کنونس کر لیا شہباز شریف اور نواز شریف کو کہ وزارت اعلیٰ ان کو دے دی جائے. پھر ان کو شہباز شریف نے دعوت دی تھی, تو شہباز شریف نے اس میں انہوں نے ان کے کھانے پہ جانا تھا, تو عین موقع پہ انہوں نے وہ وہاں جانے سے معذرت کر لی, کیونکہ عمران خان کی طرف سے کچھ آیا ہوگا. عمران خان صاحب نے سنجرانی صاحب کو بھیجا تھا ان کے پاس. اب عمران خان صاحب نے بھی ان کو ہڈی ڈال دی ہے. مثلا اس روز عمران خان صاحب جب ان سے مل رہے تھے تو آپ نے خبروں میں ایک چیز دیکھی ہوگی کہ عثمان بزدار ان کے ساتھ وہاں گئے تھے, لیکن ملاقات میں عثمان بزدار نہیں بیٹھے. اس دوران وہ بیچارہ باہر گاڑی میں بیٹھے رہے. تو اب عمران خان صاحب پہلے تو ایک وزارت نہیں دے رہے تھے, اب ان کو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے وزارت اعلیٰ کے لیے اپوزیشن کی طرف جانا ہے تو پھر میں عثمان بزدار کو ہٹا کے آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہوں. تو وزارت اعلیٰ کی آفر ادھر سے بھی ہیں. تو اب چودھری برادران وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پلڑا ان کا باری ہوتا ہے یا ان کا باری ہوتا ہے, کیونکہ وزارت اعلیٰ کی آفر ادھر سے بھی ہے اور ادھر سے بھی ہے. یعنی کہ بظاہر چودھری برادران امپائر کی طرف دیکھ کر فیصلہ کریں گے یا نیوٹرل فیصلہ کر سکتے ہیں؟ امپائر کی طرف سے تو پہلے دیکھ رہے تھے نا, اب انہوں نے کہا امپائر نیوٹرل ہو گیا, اب انڈیپینڈنٹ فیصلہ کریں گے. تو اب وہ ان دونوں کا میچ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں کس کا پلڑا باری ہوتا ہے. تو جس کا پلڑا باری ہو گیا تو یہ اس طرف جائیں گے. مثلا آج انہوں نے ایک اور حرکت کی ہے, اب اس روز شہباز شریف کا تو وہ کینسل کر دیا, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ چودھری برادران نے بلاول صاحب کو فون کر کے یہ دعوت دی ہے کہ آپ کا مارچ جب گجرات سے گزرے تو آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں. زبردست. یعنی مونس الہی جس حکومت کا وزیر ہے اس کے خلاف
بلاول صاحب مارچ لے کے آ رہے ہیں بالکل لیکن دعوت انہوں نے دی کہ جی روٹی شوٹی 9:30 کھا لیں, تو اس لیے وہ دونوں کشتیوں پہ سوار ہے. تو اس کا مطلب تو چودھری برادران بڑے اچھے کارڈز پلے کر رہے ہیں, اور سب سے بہترین اس سینیریو میں دیکھا جائے تو پولیٹیکلی ہاں اس وقت تو بہت اچھے کارڈ پلے کر رہے ہیں. انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو کشتی ڈوبنے سے رہ جائے گی ہم اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے, لیکن اس میں ان کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی خراب ہو سکتی ہے. مثلا چودھری برادران بڑے روایت پسند مشہور تھے, لیکن ووٹ بینک تو نہیں تھا نا صاحب ان کا, ووٹ بینک نہیں ہے. لیکن ان آخری موقع پہ جب انہوں نے شہباز شریف کی دعوت ٹکرا دی, اب پہلے بھی مسلم لیگ نون میں تو ان کے بارے میں غصہ ہے نا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر میں جا کے وہ کسی کشتی کے نہیں رہی ہے. مثلا کل اگر عمران خان کی کشتی بچ گئی تو وہ کہے گا کہ اچھا ان کو تو یہ چیزیں یاد رہیں گی کہ جی مجھے تو یاد ہے کہ آپ شہباز شریف کے ساتھ کھانے کھا رہے تھے, بلاول کو کانوں پہ بلا رہے تھے, ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد تو ان کے بغیر بھی پورے ہیں, آخر میں وہ کہیں کہ یار جائیں چودھری برادران اپنا کام کریں, بالکل ان کے بغیر ہم اپنی گیم بناتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چکر میں وہ دو کشتیوں پہ سواری کی کوشش میں کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بس ہی مس کر جائیں وہ. بالکل. اچھا یہ جو ایک ابھی کنفیوژن کی فضا کریٹ کی ہوئی ہے جس طرح چودھری برادران نے, ایم کیو ایم بھی جیسے آپ نے بھی کہا کہ اتحاد بالجبر کسی کیفیت میں ہے, اور باپ نامی پارٹی بھی, ان کا سٹانس آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ کیونکہ کچھ دنوں پہلے بڑی تھریٹس دے رہی تھی ایم کیو ایم کہ ہم اتحاد سے الگ ہو سکتے ہیں. ایم کیو ایم کا تو 100% یعنی اتحاد بالجبر کی بدترین قسم تھی. اس کی وجہ ایک تو یہ کہ یہ ایم کیو ایم کی سیٹیں تھی جو ان کو ہروا کر پی ٹی آئی کو دی گئی اور پی ٹی آئی کو دلوائی گئی. یعنی پی ٹی آئی کہاں سے وہ سیٹیں جیت سکتی تھی, اور وہ اس کا اچھا. اور اسی لیے پہلے اے پی سی میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی شریک ہوئے تھے اور ایم کیو ایم بھی شریک ہوئی تھی, تو پھر ان کا ایک جبری اتحاد کروایا گیا اس حکومت کے ساتھ. اچھا ان کے جو ڈیمانڈز تھے ان میں سے ایک بھی عمران خان نے پورا نہیں کیا. مثلا آج تک ان کے دفاتر بند ہے, اور آج بھی خالد مقبول نے اس کا رونا رویا ہے کہ بھئی ہمارے یہ عجیب ہماری حکومت ہے کہ جس میں ہمارے دفاتر بند ہے. پھر ایم کیو ایم کو یہ بھی ہے کہ جو ایک وزیر ان کے کھاتے میں لیا گیا ہے اس کو ایم کیو ایم اون کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی اس حکومت کی رسوائی کے یا بے شرمی کے قانونی اقدامات تھے وہ فروغ نسیم ہی اس کا وسیلہ بنے. مثلا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس یہ ان کا کارنامہ تھا. اب یہ پی کا ترمیمی آرڈیننس, اسی طرح اور جتنی لغویات ہیں یہ سارے کام ان سے کروائے گئے, اور وہ اپنی پارٹی کو خیال میں بھی نہیں لاتے, اور وہ کسی اور جگہ سے ہدایت دیتے ہیں. تو ایم کیو ایم والے تو بالکل تپے بیٹھے ہیں. پھر ان کو دوسری وزارت جو تھی وہ ان کو نہیں دی گئی. ان کی خواہش تھی کہ فیصل سبزواری کو وزارت ملے. جو وزارت بھی ان کو دی گئی ہے وہ برائے نام سی وزارت ہے, اس لیے خالد مقبول صاحب نے چھوڑ دی. تو وہ بھی وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اصل میں ان کی مجبوری بھی وہی امپائر کی مجبوری تھی. ٹھیک ہے, اب امپائر نے ان کو ڈکٹیشن دینا چھوڑ دیا ہے. ان کو اتحاد بالجبر پہ بھی مزید مجبور نہیں کیا جا رہا ہے, لیکن ان کو کلیئر کٹ اشارہ بھی نہیں ہے. اصل میں پچھلے 3-4 سالوں میں ان سب کی عادتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں, وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, کہ انہیں لگتا نہیں کہ کچھ نیوٹرل ہے. نہ اپوزیشن والے کوئی کام سکرپٹ اور ہدایت کے بغیر کرتے تھے, اور نہ اپوزیشن والے حکومت والے. اچھا اب وہ سکرپٹ آنا اچانک بند ہو گیا, اور بالکل بند ہو گیا ہے. تو وہ ایم کیو ایم بھی ابھی تک یہ انتظار کر رہی تھی کہ شاید اچانک کچھ ہو. یہ قدم نہیں آنا کیوں, ویسے ہمارے ٹاپک سے ہٹ کر ہے, اسکرپٹ آنا کیوں بند ہو گیا؟ ویسے فیڈ اپ ہو گئے خان صاحب کی پرفارمنس سے, یا وہ چاہتے ہیں کہ اب خود ہی کھیلیں جو کھیلنا ہے؟ وہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ہی بند ہوا ہے. لیکن خان صاحب کو بھی تو قوم کے وسیع تر مفاد میں لایا گیا تھا. پہلے تو اتنی ایکسٹریم تھی کہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں کہ جب شاید خاقان عباسی صاحب رہا ہو گئے جیل سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے اپوزیشن چیمبر میں, اگلے دن کوئی بل پیش ہونا تھا, تو کہتے ایک ایجنسی کے اہلکار آئے
اور مجھ سے کہا کہ جی یہ کل کے بل پہ آپ سے ڈسکشن کرنی ہے. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. کہتے میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں اپوزیشن میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کہتے وہ ایجنسی والے نے کہا کہ جی ہم تو ابھی تک ایسے کرتے رہے, یعنی پہلے جب خواجہ آصف صاحب اور ان کے ساتھ جو ہے نا, تو ایک ہی بندہ حکومت کو بھی ہدایات دیتا تھا اور اپوزیشن کو بھی دیتا تھا. تو ایک تو یہ والی صورتحال ہے. اب ایک تو ظاہری بات ہے کہ ملٹری کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ پہلا سیٹ اپ ہے کہ جس کی حکومت کی غلطیوں اور بلنڈرز اور معاشی تباہی کا الزام ان کو مل رہا ہے. دوسرا, جتنا عمران خان صاحب کی پوری پچھلے 3 سال کی سیاست یہ رہی, 4 سال کی حکمرانی, کہ وہ اپوزیشن کو اور میڈیا کو اور فوج کو لڑا کے رکھے. اب فوج تو سب کی فوج ہے, ایجنسیاں تو سب کی ایجنسیاں ہیں. تو وہ ایک ریئلائزیشن ہو گئی کہ بھائی یہ تو اس کی وجہ سے پوری سیاسی قیادت اور باقی ملک ہمارا مخالف بنتا جا رہا ہے. تیسرا, پھر عمران خان صاحب نے خصوصاً 6 اکتوبر کو DGISI کے نوٹیفیکیشن پہ, پہلے بھی کئی معاملات پہ وہ آنکھیں دکھا رہے تھے, لیکن اس میں انہوں نے جس ہزیمت سے پورے انسٹیٹیوشن کو دوچار کیا, تو اس کے بعد انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اب ہمیں کم از کم اس معاملے میں نیوٹرل ہو جانا چاہیے. اور پھر جب ISI کی قیادت تبدیل ہوئی تو یہ پہلی مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو بھی یہ یقین دلایا ہے کہ ہم نیوٹرل ہے سیاسی معاملات میں. اور ظاہر بات ہے کہ اصولی طور پر ہونا بھی یہ چاہیے کہ جو ریاست کے ادارے ہیں وہ کسی حکومت کے ادارے نہیں ہوتے, بالکل ان کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. تو وہ یقین نواز شریف کو بھی دلوایا گیا ہے, وہ مولانا کو بھی دلوایا گیا ہے, وہ شہباز شریف کو بھی اور وہ بلاول کو بھی, اور وہ اس پہ یقین کرنے بھی لگے ہیں. کل مولانا نے کہا تھا کہ ادارے نیوٹرل نظر آتے ہیں, آج بلاول نے کہا ہے کہ ادارے نیوٹرل نظر آتے ہیں. اب عمران خان صاحب نے اس دوران خود حکومت کرنا سیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ ماضی میں دوسری ایکسٹریم تھی. میڈیا کو مینج کرنا ہو ان کے لیے ادھر سے مینج ہوتا رہا, ان کے لیے سیاستدانوں کو مینج کرنا ہو ادھر سے مینج کرتا رہا, ان کے لیے سینٹ میں چیئرمین سینٹ بنانا ہو ادھر سے وہ بنتا رہا, اس کے لیے پارلیمنٹ میں بل پاس کروانے ہو وہ سب کچھ ادھر سے ہوتے رہے. اب ادھر یہ کام بند ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ حکمران ہیں, آپ کی جو مرضی ہے آپ کرتے رہیں, ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کر رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ پروٹیکشن ختم ہو گئی ہے, انہوں نے اداروں کو اپنے لیے ڈھال بنایا تھا تو وہ ڈھال نہیں رہی, اس لیے اپوزیشن کو ہمت ہوئی کچھ کرنے کی اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے, اور اسی لیے عمران خان صاحب گھبرا گئے ہیں اور اسی لیے اب وہ ڈیلے بھی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے آفرز بھی دے رہے ہیں. اچھا, یہ جو MQM کا آپ نے حوالہ دیا, جی MQM کا اچھا یہ جو آپ نے MQM کا حوالہ دیا آپ نے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ MQM بھی کسی سٹیج پہ قطع تعلق کر سکتی ہے, اور یہ جو باپ پارٹی ہے یہ بھی کر سکتی ہے, اور اگر یہ کرتی ہیں فار ایگزامپل تو کیا پھر عدم اعتماد کی ضرورت پڑے گی؟ جی میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ MQM وقت آنے پہ, کیونکہ ابھی تک ان کو یقین نہیں آ رہا, وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوچے کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ کوئی بات بنا لیں اور ادھر سے بعد میں ریورس کرنی پڑے, ریورس ہدایت آ جائے, حالانکہ وہ ہدایت ان کو نہیں آنی ہے. تو جب وقت گزر جائے گا اور ان کو کوئی ہدایت نہ آ جائے تو پھر زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ بھی اپوزیشن کے پاس چلی جائے. ایک اور رکاوٹ ان کی پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں بہت زیادتی کر رہی ہے MQM کے ساتھ, اور چونکہ اپوزیشن میں ابھی تک ڈرائیونگ سیٹ پہ جو 2-3 پارٹیاں ہیں اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہیں, لیکن میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے ذریعے MQM کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کا بھی رابطہ ہے MQM کے ساتھ, اور جو باپ پارٹی ہے ان کے ساتھ رابطے استوار ہوئے ہیں مولانا کے. اس کا مطلب یہ دونوں پارٹیاں کچھ کر سکتی ہیں. تو آپ کے خیال میں اٹ سیلف PTI میں کتنی لوپ ہولز بن چکے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسی کوئی عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو کل کو PTI سے بھی لوگ کھڑے ہو کے خان صاحب کے خلاف ووٹ دیں؟ یہ بڑی مسٹری ہے, لیکن جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کو جو رسپانس ملا ہے اور جتنے لوگ PTI کے اندر سے رابطے کر رہے ہیں ان کے ساتھ,
تو وہ ان کی خواہشات اور توقعات سے کئی گنا بڑھ کر ہے. ایک تو مثلاً کل میرے ساتھ انٹرویو کی ریکارڈنگ میں اسحاق خاقانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بہت سارے لوگ ہیں تعداد کہ جو بتانے سے وہ ان کی طرف جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو سیٹ انشور کرانا ہے تو جو پنجاب کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ بھئی اگلی مرتبہ پی ٹی آئی سے وہ ہمارا کچھ نہیں ہونا ہے. تو اگر مسلم لیگ نون ان کو ٹکٹ دیتی ہے اور ان سے وعدہ کرتی ہے تو وہ ادھر جانے کو تیار ہے. تیسرے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بے توقیری ہوئی ہے یا وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے ہیں. مثلاً اب جہانگیر ترین ہیں تو جہانگیر ترین تو انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے. یا مثلاً ان کو حکومت کا کوئی لالچ ہو یا نہ ہو لیکن اس سے پہلے نور عالم خان کے خیالات آپ نے سنے ہیں. تو ایک بہت طبقہ وہ ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ جو پہلے سے حلقے کی سیاست کرنے والے تھے جن کی ایک حیثیت تھی لیکن ان کو لے جا کے یہاں پہ تو انہوں نے چند شہباز گل اور وہ زلفی بخاری اور پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو آگے کیا ہوا ہے اور ان لوگوں کی مسلسل وہ بے توقیری ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو تیار بیٹھا ہے. مثلاً اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں یہ لاہور میں عمران خان صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بلایا ہوا تھا تو کچھ تو آئے ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ جس کے 2 منٹ گفتگو کے لیے یا 2 منٹ ملاقات کے لیے یہ ایم این ایز ایم پی ایز تو پچھلے سالوں سے تڑپ رہے تھے. اس میں جب اجلاس شروع ہوا 2 ایم این ایز تو احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے. اچھا اس میں ایک ایم این اے نے ان کو کری کری سنائی. اچھا ایک ایم پی اے نے ان کو کری کری سنائی. اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ عمران خان صاحب خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تو عمران خان صاحب ان کو پھر واضح و نصیحت کر رہے تھے حالانکہ عمران خان صاحب کسی کو بات کرنے دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ صرف مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے لیے آپ لوگ اپنی پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ 3 ہفتے ہمارے لیے چیلنجنگ ہے. اگر ان 3 ہفتوں میں آپ نے ساتھ دیا اور ہم اس سے نکل گئے تو پھر میری 1.5 سال کی حکومت یقینی ہے اور اس میں صحت کارڈ اور اس کے نتیجے میں پھر ہماری پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اس میٹنگ میں عمران خان صاحب نے مان لیا کہ ہاں میں بھی مانتا ہوں کہ اگر آج الیکشن ہو تو ہم نہیں جیت سکتے لیکن آپ لوگ میرے ساتھ گزارا کر لیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کتنے لوگ ایسے جو ولنگ ہیں وہ جو ادھر ولنگ ہے اور اس طرف جانے کے لیے تیار ہے. اور یہ جب شروع میں یہ بات چیت شروع ہوئی عدم اعتماد کی اور امپائر نیوٹرل ہو گیا تو نون لیگ کا یہ خیال تھا کہ ہمیں قاف لیگ اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی سے کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نون لیگ ہماری تعداد جو ہے ودن پی ٹی آئی سے پوری ہو رہی ہے. لیکن پھر مولانا اور زرداری کی رائے یہ تھی کہ نہیں تعداد ہماری یقیناً ادھر سے پوری ہو سکتی ہے ودن پی ٹی آئی لیکن یہ کہ وہ ذرا بہت زیادہ جوڑ توڑ والا اور چانگا مانگا والا کام ہوگا. تو ہمیں یہ آپشن بھی آزمانا چاہیے کہ اگر ان کے اتحادی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ پولیٹیکل راستہ بھی ہوگا اور اس میں زیادہ وہ ایک بندے کو پکڑنا اور ان کو اپنے ساتھ رکھنا کیونکہ جواب میں تو حکومت بھی یہ کام کرے گی. کسی کو اغوا کیا, کسی کو اٹھا لیا, کسی کو پیسے دے دیے تو یہ پھر دکان تو لگے گی. بالکل. تو اس سے بچنے کی انہوں نے کہا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ اتحادیوں پہ کام کریں. اچھا سب سے لاسٹلی بڑی امپورٹنٹ جو چیز میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں شروع میں بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ فرض کریں آپ جیسے کہہ رہے ہیں نیکسٹ ویک پرابلی عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی تو آپ کو کتنے چانسز لگتے ہیں کہ وہ تحریک کامیاب بھی ہوگی نا کیونکہ اگلی سٹیج تو اس کی کامیابی ناکامی ہے تو کیا کامیاب ہو سکے گی؟ جی بالکل. اگر یعنی آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب چلے جائیں گے؟ نہیں میں نے ابھی اب تو میری بات پوری ہونے دینا. نہیں آپ ڈرا دیتے ہیں نا. اتنا نہ ڈرا کرے. وہ آپ کوئی خان صاحب تو نہیں ہے جو اتنی گھبرا گئی ہیں. اچھا ہاں وہ اصل میں ایک تو اپوزیشن کی حکمت عملی پہ انحصار ہوگا. مثلا مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ بھی اتنا بہتر تو نہیں ہے نا. وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھرو جہانگیر ترین یا خود ان کے پاس آ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ
کس طرح وعدے وعید کر رہے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا، اس چیز پہ بھی ان کی پوری ہم آہنگی نہیں ہے کہ اس کے بعد اسمبلی فوراً ڈیزالو کی جائے یا کہ نہیں اس کو چلنے دیا جائے۔ اور تیسرا، ایک پارٹی کا آپ نے ذکر نہیں کیا، باپ کے ساتھ، باپ بھی مولانا کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میں نے 2 دفعہ سوال آپ سے پوچھا لیکن وہ MQM میں اتنے محو ہو جاتے تھے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس وقت باپ کا باپ معلوم نہیں ہے۔ اچھا، اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتی۔ وہ پہلے ان کے صدر تھے یا چیئرمین تھے، بانی ان کے یا بنائے گئے تھے جام کمال صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ساتھ انہوں نے ان کی جگہ ایک اور شخص کو نامینیٹ کیا، ان کو باقی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تیسرا اس میں یہ ہوا تھا کہ پھر سنجرانی صاحب نے کوئی اجلاس بلا کے اور پارٹی کا، اس میں قرائے فعال جو تھا وہ کھودا بابر صاحب کے نام نکلا جو سینیٹر ہے گوادر سے، تو وہ باقی لوگوں نے ان کو منع کیا کہ نہیں جی اس کو اناؤنس نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ تو ایک تو ادھر باپ کا باپ معلوم نہیں ہے اس وقت کہ باپ کا سربراہ کون ہے، ٹھیک۔ اچھا، ادھر انہوں نے بنایا ہے وزیر اعلیٰ۔ اب وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے ایک تو خود جام کمال صاحب ان کی پارٹی کے تھے تو وہ سرگرم عمل ہے، دوسری طرف یار محمد رند وہاں 7 MPAs ہے PTI کے، وہ ان کے لیڈر ہیں پارلیمانی۔ یار محمد رند صاحب جو ہے وہ اس حکومت کے مخالف ہیں، اور انہوں نے میرے ساتھ شو میں الزام لگایا ایک تو وزیر اعظم کے اسے استعفیٰ دیا، ڈیل نہیں، اور کہتے 3-3.5 ارب کی ڈیل کے عضو بنے ہیں، تو وہ ان کا معلوم نہیں ہے۔ تو اس میں جو سنجرانی صاحب کے زیر اثر دڑا ہے وہ تو اس وقت عمران خان صاحب آج کل سنجرانی صاحب کی بہت زیادہ خوشامد وغیرہ کر رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں، اس لیے چودھری برادران کے پاس بھی وہ گئے۔ لیکن جو جام کمال والا دڑا ہے وہ تو بالکل تھپا ہوا ہے عمران خان صاحب پہ، اور ان کے ساتھ یعنی وہ یہ باقیوں پہ بھی کام کریں گے، لیکن جو جام کمال صاحب کے زیر اثر لوگ ہیں تو وہ دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں، اور پورا باپ جو ہے، کیونکہ ایک تو باپ جنہوں نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، تو اس اصل باپ نے بھی اس باپ کو آزاد چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی بس آپ لوگ آزاد ہیں اپنی سیاست میں، ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر دوسرے درجے پہ ان کی تنظیم کے اندر پہلے انہوں نے جام کمال کو ان کے لیے باپ بنایا ہوا تھا، جام کمال کو انہوں نے ہٹا دیا وہاں سے، اور اب کسی اور باپ پہ اتفاق نہیں ہے۔ تو مختلف دڑوں کے وہ مولانا فضل الرحمان کے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی PDM کو کچھ مل جائے۔ بالکل، یعنی کہ آپ کے خیال میں آخری وہی کنکلوژن کہ اگر تو تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو وہ کامیاب تو ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے اپوزیشن اس کے اوپر ابھی تک ہوم ورک نہیں کر سکی۔ اس پہ ایک تو ظاہری بات ہے کہ حکومت کا بھی کہ ریئیکشن پہ یا حکمت عملی پہ بھی انحصار ہوگا، دوسرا خود کی کیا ان کے اندر یہ یونٹی اور حکمت عملی برقرار رہتی ہے یا نہیں۔ حکومت بھی تو ان کے اندر اپنے لیے لوگ خریدنے کی کوشش کرے گی، اور عمران خان صاحب تو ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بڑے بڑے خرید و فروخت کے ماہر ان کی ٹیم میں موجود ہے، اور پیسہ تو بہت زیادہ ہے، اور پھر حکومتی وسائل بھی ہے، IB کو بھی انہوں نے پوری طرح ایکٹیویٹ کر دیا ہے، FIA نیب ان چیزوں کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ حکومتی طاقت بھی ہے، دوسرا کچھ صادق سنجرانی جیسے شہد کی دلدل بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ماضی میں بھی وہ کچھ کرشمے دکھا چکے ہیں۔ تو حکومت کو بھی زیادہ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال یہ ہے اور اندازہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن اسی طرح مہارت کے ساتھ اپنے پتے استعمال کریں اور یہ یونٹی برقرار رکھے، اور حکومت کی طرف سے اسی طرح ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ امپائر ٹیل ووٹنگ غیر جانبدار رہے، تو پھر عدم اعتماد کی کامیابی یقینی ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی آ سکتا ہے، زیادہ انحصار وہ کریں گے کچھ حرکت اسپیکر کے ذریعے، مثلا اگر اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد ٹیبل ہو جاتا ہے
تو اب قاسم سوری صاحب کا جو الیکشن ہے ڈپٹی اسپیکر، اب وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں، تو اگر اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ٹیبل ہوتا ہے تو پھر وہ پریزائڈ نہیں کر سکتے اجلاس، تو ڈپٹی اسپیکر یہاں پہ بنیں گے۔ ان کی کل سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی، اچھا نیچے ہائی کورٹ کے ٹریبیونل اور سب جگہ ثابت ہو چکا ہے کہ جی ان کا انتخاب جعلی تھا اور ان کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ٹپے لگائے گئے تھے، اور وہ میرے ساتھ انٹرویو میں تو یار محمد رند نے کہہ دیا کہ جی پاؤں کے انگوٹھے 25,000 کی تعداد میں لگائے گئے ہیں، اور یہ ہر کسی کو پتہ تھا۔ تو وہ تو 2-3 سال سے سٹے پہ چل رہے ہیں۔ تو کل جب ہیئرنگ ہوئی تو پہلے ان کے وکیل کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پہ تو سینکڑوں زرداریاں ہیں کہ ان کے ساتھ بریکٹ رکھا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ الگ معاملہ ہے اور اس کو 15 دن کے اندر اندر سننا چاہیے۔ تو ان کے وکیل جو تھے نعیم بخاری، وہ کہہ رہے تھے کہ سر اتنی جلدی کیوں ہے، یعنی وہ ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ 3 سال انہوں نے ڈیلے کیا، اور میرے خیال میں جو سابق عدلیہ سے جسٹس گلزار صاحب نے بڑے ظلم کیے، ان میں ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بھئی اگر قاسم سوری واقعی جیتے ہیں تو پھر 3 سال تک ان کی حیثیت مشکوک کیوں رہی، اور اگر وہ جعلی MNA ہیں اور ان کے لیے وہاں پہ مہریں لگائی گئی ہیں اور انگوٹھے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ 3 سال تک وہ ڈپٹی اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے شہباز شریف اور بلاول اور خورشید شاہ اور شاید خاقان عباسی کے لیول کے لوگوں کو کبھی ہدایات دیتے رہے، کبھی دھمکیاں دیتے رہے، میں آپ کو نکالتا ہوں، تو اس کا حساب کون لوگ دے گا کہ 3 سال ایک جعلی MNA ادھر ڈپٹی اسپیکر کے اس پہ بیٹھا تھا، اور پھر یہ کہ اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر سوال یہ کہ کیا ان سے بھی اسی طرح تنخواہ اور مراعات واپس لے جائیں گی کہ جو باقی لوگوں سے لیے گئے ہیں؟ تو یہ ایک اور تو اس دوران ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا فیصلہ آیا ہو اور ان کی بھی چھٹی ہو چکی ہو فار ایگزامپل، تو پھر سچویشن بڑی عجیب ہو جائے گی۔ اگر تو سپریم کورٹ ان کو بحال رکھتی ہے اور فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو پھر تو وہ پریزائڈ کریں گے، لیکن اگر وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اور اسپیکر کے خلاف، تو پھر اس میں ایک شاید یہ ہوگا کہ پھر الیکشن کمیشن پریزائڈ کرے گا اجلاس کو۔ تو جو عمران خان صاحب نے تکیہ کیا ہوا ہے کہ میرا اسپیکر کوئی ہاتھ دکھا دے گا، تو پھر شاید وہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے ہر طرف سے مشکلات ان کی بڑھ رہی ہے، اور اس لیے ان کی گھبراہٹ بھی بڑھ گئی ہے، اور اس لیے وہ میڈیا پہ بھی حملہ آور ہو گیا ہے اور باقی جگہوں پہ، کیونکہ ادھر ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، ادھر سے پارٹی فنڈنگ کیس، ادھر سے فیصل واوڈا کی ڈسکوالیفیکیشن، تو یہ اس طرح کی چیزیں تو عمران خان صاحب نے 3 سال میں کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اور اس لیے دیکھیں بزدار پہ کتنا وہ سٹینڈ کر رہا تھا، آج یہاں تک آ گیا کہ بزدار جیسے دانا اور افلاطون کو، جس کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں، اس کو قربان کرنے اور پرویز الہی کو دینے پہ تیار ہو گئے ہیں، اور مونس الہی کے ساتھ منت ترلے کر رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ خود کتنے گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب کی گھبراہٹ بھی یہ بتا رہی ہے، اور آج بھی مولانا صاحب کی جو پر اعتماد مسکراہٹ تھی، میں تو اس سے یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ معاملہ گڑبڑ ہے۔ چلے، بہت شکریہ صافی صاحب، اسی نوٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔